شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بے پناہ رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے آل پاک پر۔ ناظرین، ہر وہ آدمی جو واقعہ کربلا کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتا ہے، وہ بہرحال یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس واقعے میں کون سی شخصیات شامل تھیں، کیونکہ جیسی شخصیات ہوتی ہیں ویسے ہی واقعات وجود میں آتے ہیں، اور کبھی واقعے کو دیکھ کر کے شخصیات کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یقیناً عظیم واقعہ ہے تو شخصیات بھی عظیم ہوں گی، اس لیے ضروری ہے کہ ان شخصیات کے بارے میں گفتگو کی جائے جو واقعہ کربلا جیسا عظیم واقعہ وجود میں لائی ہیں۔ ان میں ایک اہم کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آپ نے اس پوری تاریخ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ کربلا سے پہلے کا ہو اور چاہے کربلا کے بعد کی تاریخ ہو۔ ہم ان دونوں پہلوؤں کے سلسلے میں، تاریخ کے دونوں حصوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر حجت الاسلام والمسلمین مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ سے میں مولانا خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مولانا، ہماری گفتگو کا موضوع ہے جناب زینب کا کردار واقعہ کربلا میں، یہ اس سے پہلے کا رہا ہو یا اس کے بعد کا، خود یہ کردار کیا ہے، آپ اس پر مختصر سے روشنی ڈالیں تاکہ گفتگو آگے بڑھایا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عظیم کردار، عظیم شخصیتیں عظیم کردار جنم دیتی ہیں، اور پوری تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے، اور خاص کر کربلا کا واقعہ جو ایک عظیم واقعہ جس کے بہت سارے اثرات ہیں تاریخ پر اور انسانی زندگیوں پر، اس میں متعدد کردار بھی ہیں، کئی کردار ایک ساتھ جو ہیں بڑے کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کا ایک عظیم کردار، اور اس کردار کے بعد جناب ابوالفضل العباس کا کردار، اصحاب میں حبیب بن مظاہر کے کردار، جناب زہیرقین کے کردار، خواتین میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کردار کی جو بہت ہی نمایاں کردار خواتین میں، دیگر خواتین کا بھی کردار رہا ہے، خطبے ہیں کوفے میں، شام میں، لیکن جناب زینب کا کردار بہت ہی نمایاں کردار شروع سے لے کے آخر تک۔ اور اصل میں دیکھیں تو اسی کردار کو ادا کرنے کے لیے آئی ہی تھی جناب زینب، کیونکہ مدینے سے آپ کو معلوم تھا، مدینے سے اس بات کی خبر تھی۔ البتہ بعض روایتوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پہلے ہی سے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جناب زینب کو بھی بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا گیا تھا، امام علی علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا، یعنی کربلا کا واقعہ کسی حد تک جو ہے نظروں کے سامنے تھا، اور اس کے لیے تیار ہو کے وہاں سے آئی تھیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، چاہتی تو مدینے میں رک سکتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ معلوم ہے کہ ان کے شوہر مدینے میں تھے اور کربلا نہیں آئے، لیکن جناب زینب خاتون ہوتے ہوئے اس وقت کی گرمی اور جو بھی سفر کی مشقتیں تھیں، ان تمام مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک لمبا سفر طے کیا، مکے تک آنا، مکہ میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تقریباً 3 مہینہ سے زیادہ امام کا قیام وہاں مکے میں رہا، 3.5 مہینے کے آس پاس۔ پھر اس وقت کربلا میں آنا، کربلا میں آنے کے بعد پھر 2 محرم کو کربلا میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اس پورے قافلے کے ساتھ آئی ہیں، تو پورا کردار یہاں سے اب شروع ہوتا ہے، لیکن اس کردار میں بھی بہت تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثلا عاشور سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جناب زینب کا کردار عظیم کردار پھر بھی ہے، لیکن عاشور کے بعد یہ کردار بہت ہی عظمت حاصل کر لیتا ہے، کہ جس کی طرف تبدیلی کی وجہ متعدد ہے۔ پہلے ہم اس کی طرف تھوڑا اشارہ کرنا چاہیں گے کہ اصل وہ کردار میں تبدیلی کتنی بڑی آئی ہے، چونکہ جو واقعات ہیں شب عاشور کے یا عاشور سے پہلے کے 2 محرم کو جیسے وارد ہوئی جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور شہادت کی جو خبر کچھ اندازہ ہوا، وہاں پر بھی آپ کو بے چینی ہوئی اور اپنے اس بے چینی کا اظہار کیا۔ خاص کر شب عاشور میں یہ بے چینی بہت ہی زیادہ واضح ہو گئی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی گھبراہٹ، چونکہ ایک خاص عشق ہے بھائی و بہن کے درمیان میں، ایک خاص محبت ہے بھائی و بہن کے درمیان میں، چونکہ معمولی عام بھائی بہن جیسے بھی نہیں ہیں، علی و فاطمہ کے بیٹے اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ لہذا بہت دوسروں میں بہت فرق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ امام ہیں اور امامت سے جو عشق ہونا چاہیے وہ ہے۔ اس بنیاد پر ایک فطری وہ عمل تھا کہ جو جناب زینب سے بار بار ظاہر ہوا، یعنی
امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جیسے ہی وہ لمحات قریب آتے جا رہے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، اپنی گھبراہٹ کا اظہار بھی بار بار کر رہی ہیں، اور شب عاشور میں یہ اظہار اس حد تک بڑھا کہ بعض روایتوں کے حساب سے غش کی کیفیت ہوئی. جیسے کہ روایت میں ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب شب عاشور میں نکلے اور جا کر مقتل کا معائنہ کیا، چونکہ کل جنگ ہونی ہے، اور معائنہ کر کے واپس پلٹے اور خیمے میں داخل ہوئے، تو یہ روایت ارشاد بہرحال ایک معتبر شیخ مفید کی کتاب ہے، اس میں امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، بیماری کی حالت تھی، اور جناب زینب میری عیادت کر، میری پھوپھی میری عیادت کر رہی تھیں، اور جناب امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے بہت نزدیک تھا، بالکل بغل میں یہ خیمہ تھا. امام حسین علیہ السلام پلٹے تو امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب ہی میں، پوری روایت اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب ہی میں جو ہے ادھر جون جو جناب ابو ذر کے غلام تھے، کہ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے غلام تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کی تلوار کو شان رکھ رہے تھے، اس پہ تیز کر رہے تھے، اس کو اصلاح کر رہے تھے، اور خیمے میں امام حسین علیہ السلام ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے وقت امام نے کچھ شعر پڑھے وہاں پر. یعنی خیمہ اتنا نزدیک تھا جناب زینب امام سجاد علیہ السلام کا کہ آواز امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جناب زینب کے خیمے میں، یعنی امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں جا رہی تھی، اور جناب زینب بھی وہیں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، امام سجاد علیہ السلام کی عیادت کر رہی تھی. امام نے جو شعر پڑھے وہ شعر لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں، شکوہ کیا ہے زمانے کا، البتہ اس طرح کا شکوہ نہیں، یعنی امام کو کوئی شکایت اور شکوہ نہیں، امام شہادت کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک حقیقت جو اس وقت پیش آ رہی تھی اس کی طرف اشارہ گویا تھا کہ کچھ شعر پڑھے اس میں، اور وہ شعر کئی مرتبہ پڑھ رہی. یا دہر لکا، وہ شعر اس طریقے سے ہے کہ یا دہر لکا من خلیل کم لکا بالاشراق والاصیل من صاحب او طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل انما الامر الی الجلیل کل حی سالک سبیلی. یعنی اس شعر میں امام یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جو ہے تو کتنا برا ساتھی ہے، کتنا جو ہے انسان کا ساتھی ہے زمانہ، لیکن کتنا برا ساتھی ہے، کتنا ستمگار ساتھی ہے. ہاں جی ہاں، وہی لوگوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے کتنے لوگوں کو تو نے صبح و شام اٹھا لیا اور جو ہے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے اسی شعر میں اس بات کا اشارہ کہ بہرحال جو کچھ ہے وہ پروردگار کی طرف جانا ہے، سب کو موت آنی ہے، اور سب کو پروردگار کی طرف جانا ہے، اور سب فیصلہ پروردگار کا ہے. یہ اشعار امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ، 2-3 مرتبہ اس کی تکرار کی، جیسے زبان پہ شعر جو ہے کبھی کبھی آتے ہیں. امام یہ خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے. اس شعر کی آواز، ان اشعار کی آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں. تو امام فرماتے ہیں جناب زینب نکلیں اور امام کے خیمے میں گئیں تیزی سے، اور خیمے میں آنے کے بعد سوال کیا کہ بھیا کیا آپ ان اشعار کے ذریعے سے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے واقعات شب عاشور میں اور پیش آ چکے ہیں اس کے پہلے، جس سے معلوم ہو چکا ہے کہ کل کا دن شہادت کا دن ہے. لیکن خود امام کی زبان سے یہ اشعار سنا جناب زینب نے، تو خیمے میں آ کے پوچھتی کیا اس اشعار کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ امام نے جملہ فرمایا کہ جی ہاں، مثلا شہادت کا دن جو ہے کل جو ہے مقتل ہے، کل شہادت کا دن ہے، کل قتل گاہ میں قربانیاں دینے کا دن ہے. یہ جناب زینب کے لیے عاشور کے پہلے کا بھی دن، شب عاشور کا دن ہے، اتنا دردناک تھا، جبکہ پہلے سے ذہن میں یہ بات کسی حد تک تھی، بار بار امام صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کہتے ہوئے آئے تھے شہادت کے لیے جا رہے ہیں. لیکن یہ آخری رات جناب زینب کے لیے اتنی دردناک یہ جملہ تھا اور اتنا سخت تھا کہ روایت میں ہے کہ غش کھا گئیں. ایک جملہ کا واسغلا افسوس ہے، اور اس کو فرمایا کہ لیت الموت آدم للحیات، یعنی اس طرح کا سخت جملہ کہ کاش کی میں زندہ نہ رہتی اس دن کو دیکھنے کے لیے کہ میں اپنے بھائی کے زبانی یہ جملہ سنوں اور اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنوں. یعنی شب عاشور میں یہ ہے کہ بھائی کی شہادت کی خبر سننا بھی جناب زینب کے لیے سخت ہے، اور فطری طور پہ ہونا بھی چاہیے. ایسے بھائی اور ایسے بہن جن کا اتنے 55-56 سال کا پرانا ساتھ، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال ہے اور جناب زینب کی عمر بھی تقریباً 55 سال سے کچھ زیادہ ہے، اتنا پرانا ساتھ واقعاً سخت تھا، اور طبعی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا. نیچرل طور پر جناب زینب غش کھا گئیں، کیونکہ بالکل اب موت اور شہادت کے لمحے قریب ہو رہے تھے. یہ ہے شب عاشور کی زینب. لیکن یہی جناب زینب سلام اللہ علیہ جو شب عاشور میں بھائی کے شہادت کی صرف خبر سن کے غش کھا رہی ہیں، وہ جناب زینب عاشور کا جب دن آتا ہے اور جیسے جیسے عاشور کا دن بڑھتا جاتا ہے، ایک ایک لمحہ گزرتا جاتا ہے،
لمحے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جناب زینب کے اوپر تمام مصیبتیں جو آ رہی ہیں، سب پر مصیبتیں آ رہی ہیں، اور جناب زینب پر بھی وہ مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن بڑھتے بڑھتے جب عصر عاشور کا وقت آتا ہے، اور عصر عاشور کے وقت میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، خیمے کو چھوڑ کے اب مقتل کی طرف جا رہے ہیں، اور صرف یہ کہ جا نہیں رہے ہیں بلکہ ساری ذمہ داریاں جناب زینب کے سر پہ رکھ کے، جناب زینب کے کاندھوں پہ رکھ کے کہ آپ کے حوالے سب، یہ خیمہ، یہ بچے، یہ بیویاں، یہ خواتین، ایک جوان موجود ہے وہ بھی بیماری کی حالت میں، حتیٰ امام کو بھی جناب زینب کے حوالے کر کے۔ خوب یہ لمحہ جناب زینب نے یہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد اور بھی شدید لمحات اب آنے والے ہیں۔ اس کے بعد بھائی کی شہادت خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، پھر خیمے جلیں گے، بچوں کی بے چینی، بچوں کی پیاس، بیویوں کی تڑپ، سب کو دلاسا دینا، سب کو تسلی دینا، سب کو سنبھالنا۔ کل کی جناب زینب جو بھائی کی شہادت کی خبر سن کر برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، آج سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھا ہے، صرف ایک بھائی کو نہیں، اپنے 7 بھائیوں کی شہادت اپنی نظروں سے دیکھا۔ ان بھائیوں میں جناب عباس جیسے بھائی، ابوالفضل العباس جیسے بھائی، اور ان کے 3 سگے بھائی، اور اس کے علاوہ جو اور سارے رشتہ دار ہیں، مثلا جناب مسلم ہے، جناب مسلم کے بچے ہیں، جناب مسلم کی شہادت سے پہلے آ چکی، جناب مسلم کے بچے ہیں، وہ بھی جو ہے ایک طرف سے بھانجے بھی ہوتے ہیں، بھتیجے بھی ہوتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کے 3، 4 یا 5 مختلف روایتوں کے حساب سے امام حسن علیہ السلام کے یہ سارے کی اولادیں مختلف، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر و علی اصغر، یہ شہادتیں، اتنی ساری شہادتوں کا منظر دیکھ رہی ہیں، ان تمام مرحلوں سے گزری ہوئی ہیں، اور گزر کر عصر عاشور سے بھی گزری، اور عصر عاشور سے گزرنے کے بعد اب جب جناب زینب کو دیکھیں تو بہت ہی مختلف جناب زینب، یعنی شاید اگر یہ کردار سامنے نہ ہوتا تو ایک انسان سوچنا چاہتا اور تصور کرنا چاہتا تو مشکل تھا۔ یعنی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ کردار خود سامنے نہ ہوتا، اتنا بڑا کردار عملی طور پر سامنے نہ موجود ہوتا بالکل واضح، تو کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ ایک خاتون اتنا بڑا کردار ادا بھی کر سکتی ہے؟ ایک خاتون کے لیے ممکن بھی ہے، خاتون جس کے لیے یعنی اللہ نے خلق اس طرح کیا ہے کہ بہرحال چونکہ اس کو بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو پالنا ہے، ایک رحم دل، نرم دل ہے۔ عام طور سے مردوں کے مقابلے میں خواتین کا دل نرم ہوتا ہے، سختیوں کو برداشت کرنا ان کے لیے سخت ہوتا ہے، مصیبتیں ان سے چھپائی جاتی ہیں، چونکہ نرم دل ہے، نہیں برداشت کر پائیں گی، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، حتیٰ مردوں کے مقابلے میں کافی فرق ہو جاتا ہے۔ ذرا سا خون نہیں دیکھ سکتی، ذرا سا زخم نہیں دیکھ سکتی، مثلا اپنے بچوں کا ذرا سا زخم، ذرا سا بیماری ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، نرم دل خواتین۔ اور وہاں پر عاشور کے دن جناب زینب سلام اللہ اتنے سارے منظر خود کے دیکھ کے آئے۔ مثلا یہ روایت بھی بہت معتبر ہے، مثلا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت کا وقت آیا ہے تو جناب زینب، چونکہ سید ابن طاؤس کی معتبر ترین مقتل جو ہے مقتل کی کتاب، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے اور امام حسین السلام وہاں پر پہنچے ہیں جناب علی اکبر کے پاس، جو سخت لمحہ تھا، واقعی سخت لمحہ تھا، چونکہ صرف ایک جوان بیٹے کی شہادت کی بات نہیں تھی، شبیہ رسول بھی تھے، رسول اللہ کے شبیہ، ایک خلا جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک 6-7 سال کے بچے کی زندگی میں جو پیش آتا ہے، پھر جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر وہ خلا پورا ہوتا تھا۔ یعنی ایک اتنا فاصلے کے بعد، چونکہ بچپن میں کوئی چیز جب چھن جاتی ہے تو وہ اس کا خلا ہمیشہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ بھی رسول اللہ جیسی رحمت و شفقت۔ لیکن جب جناب علی اکبر جوان ہونے لگے، بڑے ہونے لگے، تو ان کے چہرے کو دیکھ کے رسول اللہ کی یاد آتی تھی۔ خود امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بھی آخر میں یہی کہا کہ فلما اشتقنا بزیارت رسولک نظرنا الیہ، اے پروردگار جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کی طرف دیکھتا تھا، دن میں، رات میں، شاید کبھی سوتے میں جا کر علی اکبر کو دیکھتا ہوں، جو رسول اللہ یاد آئے۔ وہاں پر جناب زینب آئی ہیں، امام حسین علیہ السلام سے پہلے جناب زینب جناب علی اکبر کی لاش پر پہنچی ہوئی ہیں۔ البتہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر جا کر خیمے میں واپس کیا۔ یہ مقتل کے جملے ہیں کہ پورے چادر سے پورے اپنا چھپا کر اپنے جسم کو جناب زینب اپنے بھائی کے سہارے کے لیے آئی ہیں۔ اور پھر عصر عاشور تک آتے آتے یہ مصیبت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پر جناب زینب بہت ہی مختلف نظر آتی ہیں، شام غریبہ کی زینب بہت ہی مختلف ہیں شب عاشور کی زینب سے۔ جب خیمے جل رہے ہیں، جب بچے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، جب ان کو سنبھالنا ہے، پھر جو 11 محرم سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ تو ایک عجیب، یعنی
انسان سے کہ کچھ ہم عام طور سے مصائب میں جو ہے کچھ جملے پڑھتے ہیں، کچھ واقعات پڑھتے ہیں، پورے مصائب ایک ساتھ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے. ہم کچھ کربلا کا واقعہ کبھی پڑھ دیتے ہیں یا کبھی کوفے کا واقعہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر پورے مصائب کو ایک ساتھ انسان ذہن میں لے کے چلے کہ شام غریباں سے لے کے عصر عاشور سے لے کر کے شام تک جناب زینب کن کن مرحلوں سے گزری ہیں، تو لگتا ہے کہ واقعاً جناب زینب میں کتنی بڑی تبدیلی آئی عصر عاشور کے بعد، خاص کر عاشور اور خاص کر عصر عاشور کے بعد. اب یہ آپ کا ہاں سوال تھا کہ کیا وجہ ہے اس تبدیلی کی؟ جی اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے. بہرحال تبدیلی تو بہت بغیر وجہ کے نہیں آ سکتی. البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جناب زینب پہلے معاذ اللہ کمزور دل کی تھیں یا نہیں. بہرحال جناب زینب کا پہلے بھی کردار رہا. میں نے عرض کیا کہ سب کچھ جان کے اور سب کچھ سمجھ کے آئی ہیں. جاننا اور سمجھنا اور چیز ہے، اور منظر کو نظروں کے سامنے دیکھنا یہ اور چیز ہے. جناب زینب مدینے سے بھی جانتی تھیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن شب عاشور میں بہت فرق ہو گیا. مدینے میں غش نہیں اتارے ہوئے، لیکن شب عاشور میں جب یہ لگا کہ نہیں یہ آخری رات ہے میرے بھائی سے ملاقات کی، تو جناب زینب کو غش آ گیا، جو بالکل قریب ہو گیا تھا علماء. یہ فطری چیز تھی. ہاں فطری چیز تھی. لیکن عصر عاشور کے بعد سوال یہ ہے، اہم نقطہ یہ ہے کہ شب عاشور میں جناب زینب غش کھا رہی ہیں، اس کے پہلے بھی جناب زینب کو غش آ رہا ہے، لیکن کیا عصر عاشور کے بعد بھی جناب زینب کو کبھی غش آیا؟ یا عصر عاشور کا وہی لمحہ کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا لمحہ ہے، اس وقت جناب زینب کو غش آیا؟ جبکہ یہ اگر اس سے مقایسہ کریں، کمپیئر کریں شب عاشور سے، اس کو کس گنے میں کوئی گناہ نہیں کہتے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گنا صرف مصیبت کی حد تک سامنے آ گئی، لیکن یہاں پہ غش نہیں آیا جناب زینب کو. کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اہم نقطہ ہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے. شب عاشور میں غش آ رہا ہے لیکن کوفے میں غش نہیں آ رہا ہے، شام کے دربار میں غش نہیں آ رہا ہے، کوفے کے بازار میں غش نہیں آ رہا. جبکہ کوفے کے بازار میں آج سے 22-23 سال پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ اسی بازار میں یہیں کوفے میں درس دیتی تھیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھیں، خلیفہ کی بیٹی کے عنوان سے وہاں پہ تھیں، ابھی اسیر کے عنوان سے آئی ہیں، لیکن غش نہیں آ رہا ہے. شام کے دربار میں داخل ہونا ہوا جو یہ بہت ہی سخت لمحات ہے. خود جناب زینب کے قول کے مطابق یہ بہت سخت لمحات تھا، چونکہ بہرحال کوفہ مسلمانوں کی بستی تھی، بہت سے اس میں چاہنے والے بھی تھے، لیکن شام میں یہودی بھی تھے، شام میں مسیحی بھی تھے. شام کا دربار ایک عجیب دربار تھا، یزید کا دربار، لیکن وہاں پر جناب زینب کو غش نہیں آیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ جو سب سے زیادہ نمایاں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی بھی انسان احساس کرے تو کسی نہ کسی حد تک اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ ہے ذمہ داری کا آنا. ذمہ داری آ گئی ہے تو اس کا احساس کرنا، اور احساس کر لینے کے بعد اس کو پوری طرح سے قبول کر لینا. مصیبتیں آتی ہیں انسانوں پر، لیکن وہ انسان جو ذمہ دار انسان نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا. حتیٰ مرد ہوں، مثلا ایک معمولی سی مصیبت میں سب کچھ ان سے چھن جاتا ہے، صبر و سکون چھن جاتا ہے، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، عجیب غریب جملے آتے ہیں. کبھی انسان جو اسپتال کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے، ایسے اسپتال جہاں پہ موتیں ہوتی ہیں، اور دیکھیں کہ موت کے بعد جو لوگوں کے منہ سے حتیٰ اچھے بھلے دیدار لوگوں کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں وہ واقعاً وہ مناسب جملے نہیں ہوتے کہ انسان اس طرح بے صبری کا اظہار کرے. ٹھیک ہے مصیبت آئی ہے، مصیبت ٹھیک ہے، لیکن اس طرح بے صبری کا اظہار کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو ہلکا اس نے بنایا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ذمہ داری آنے کے بعد، چونکہ اس کے پہلے ذمہ داری نہیں تھی، جب تک امام حسین علیہ السلام موجود تھے اس وقت تک اس قافلے کی ذمہ داری جناب زینب پہ نہیں تھی. اتنی ذمہ داری تھی کہ آنا ہے، تو اس ذمہ داری آنے کے بعد تبدیلی آئی ہے. جی یعنی ایک اہم نقطہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب آخری لمحہ وہ بھی تھا جب جناب زینب سلام اللہ علیہ تک جب امام صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے، تو رخصت ہوتے وقت بھی ایک گھبراہٹ جناب زینب کے دل میں ہے، اور اس گھبراہٹ کی بنیاد پر کبھی امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں جاتی ہیں، کبھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آتی ہیں. پوچھا بھی کہ کیا ہوگا اس کے بعد، لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند جملے کہے ہیں آخر میں رخصت کے، ان چند جملوں کے ذریعے سے وہ ذمہ داری کے احساس جناب وہی دلایا ہے، احساس دلایا ہے کہ اب ہم آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اب ہم اس پر مزید بات کریں گے ابھی اس تبدیلی پر اور اس تبدیلی کی وجہ پر، اور آپ نے جیسے کہ بیان کیا کہ ذمہ داری کیا تھی اور کس طرح ادا کیا. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے، اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
تو آئیے ناظرین، یہ چھوٹا سا بریک تھا اور پھر گفتگو شروع کرتے ہیں اسی موضوع پر۔ مولانا ہماری بات چل رہی تھی جناب زینب کے کردار میں جو ایک تبدیلی آئی ہے عاشور کے بعد، ایک ذمہ داری آنے کے بعد، آپ اس کی کچھ وجہ بیان کر رہے تھے۔ جی ہاں، جو یہ تبدیلی جناب زینب سلام اللہ کے کردار میں آئی ہے وہ عصر عاشور کے بعد خاص کر جو بہت نمایاں ہو گئی تبدیلی، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ کہیں شب عاشور میں غش آ رہا ہے، اس کے پہلے جناب زینب گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد اتنی سخت مصیبتیں جناب زینب پر آئیں، لیکن کہیں پر جناب زینب کو غش نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی ہے، اور اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے قبول کرنا۔ چونکہ اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے، ذمہ داری تو بہت سے لوگوں پر آتی ہے لیکن ذمہ داری قبول نہیں کر پاتا انسان، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس ذمہ داری کو قبول کر سکے، یا اگر قبول کر بھی لے اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے تو اس ذمہ داری کو ادا کر لینا، یہ تیسرا مرحلہ جو سب سے زیادہ اہم مرحلہ ہے۔ ممکن ایک آدمی جوش میں آ کر اور جذبات میں آ کر یا اپنے آپ کو نہ سمجھ کر ایک ذمہ داری قبول کر لے، لیکن جب ذمہ داری کو ادا کرنے کی باری آئے تو کمزوری دکھانا شروع کر دے، کہ یہ بہت ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان ذمہ داری کو اچھا بھلا انسان چھوٹی سی ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے، مثلا ایک امباڑہ، ایک حسینیہ اس کو چلانا ہے، ایک انجمن کو چلانا ہے، وہ طرح طرح کی جو ہے کبھی بد اخلاقی، کبھی غصہ کرتا ہے، کبھی بگڑتا ہے، مثلا ایک پروگرام کی ذمہ داری کسی پر دے دی گئی، ذمہ داری لے لی آدمی نے، اور لے لینے کے بعد بد اخلاقیاں سامنے آتی ہیں، غصہ سامنے آتا ہے، توہین، کبھی کبھی گناہ بھی کر دیتا ہے، ایک آدمی کی توہین کر دینا، ایک آدمی کا مذاق اڑا دینا، تھوڑی سی ذمہ داری آ کے انسان کو کیا بالکل کمزور کر دیتی ہے، بالکل انسان کو جو ہے اس کے اختیار سے باہر کر، جبکہ معمولی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک وقت اتنی بڑی ذمہ داری، چونکہ کربلا کا واقعہ اور کربلا کے واقعہ کے سب سے بڑی جو ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم بچوں کو سنبھال لیں یا ان کو ہم تسلی دے لیں یا ہم جو ہے ان کو کسی طرح محفوظ کر کے لے جائیں۔ جناب زینب کو صرف اتنا کام نہیں کرنا ہے، جناب زینب کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم بچوں کو کسی طرح بچا لیں اور خواتین کو کسی طرح محفوظ رکھیں، خواتین کو تسلی دیں، خواتین کو دلاسا دینا، اس سے بڑی ذمہ داری کہ پورے کربلا کو دنیا کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے، کہاں قیامت تک کربلا کا پورا پیغام جو دین کا پیغام ہے، کربلا یعنی جو دین کو نئی زندگی عطا کر رہی ہے، اس کربلا کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کربلا کو دشمن تک لے کے جانا ہے، دشمن کے دربار تک لے جانا ہے، دشمن کے دربار میں لے جا کر پہچانوانا ہے، امام حسین علیہ السلام کو پہچانوانا ہے، صرف خاموش نہیں بیٹھنا ہے، صرف ایک مصیبت زدہ خاتون کی اعتبار سے کہ مصیبت زدہ خاتون ہے، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں اسے برداشت کر رہی ہیں کسی طریقے سے، یہ نہیں جناب زینب، نہ، ایک طرف صبر کر رہی ہیں، دوسری طرف پیغام لے کے جا رہی ہیں اور بہترین طریقے سے پیغام بھی پہنچا رہی ہیں، یعنی کمال یہاں پر ہے، کوفے میں خطبہ دینا، کوفے کے بازار میں خطبہ دینا، یزید کے دربار میں خطبہ دینا، اور اگر وہ تمام پیغامات جو اگر کربلا اگر وہ نہ ہوتا، مثلا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم شہادت ہوتی، صرف کوفہ اور کربلا کا منظر نہ ہوتا اور یہ کاروان وہاں تک نہیں جاتا، تو شاید یہ اثرات جو کربلا کے پڑھے ہیں تاریخ پر، جو پڑھیں گے اور مسلسل پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھتے۔ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ایک خاتون ہے، ان کو صرف چند جانوں کے بچانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، ان کو صرف چند مصیبتیں برداشت کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک بہت ہی عظیم پیغام جو تمام انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے، جو رسول اللہ کی تمام محنتوں کا خلاصہ ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے تمام کوششوں کا خلاصہ ہے، جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا خلاصہ ہے، وہ سب کو اٹھا کر لے جانا، اس کو لے جا کر کوفے میں، جو کوفہ اس وقت جو ہے مرکز اسلامی دنیا کا ایک اہم مرکز، وہاں پہنچانا، دربار یزید، اور شام میں پہنچانا۔ شام میں ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو بیزار کر دیا گیا تھا، غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے بیزار کر دیا گیا تھا، وہاں پر لے جا کر اس طرح سے کربلا کو پہچانوانا، اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو پہچانوانا، اس طریقے سے تمام اہل بیت کو پہچانوانا، چونکہ وہ خطبے امام سجاد علیہ السلام کے ہوں یا جناب زینب کے وہاں پر پڑھیں، اس میں یہی امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، کس گھرانے سے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مثلا کیا ضرورت تھی اتنا اپنے آپ کو پہچان، ضرورت تھی وہ، کیونکہ اپنے آپ کو نہیں پہچانوا جا رہا ہے، وہاں پر امام کو پہچانوانے کے ذریعے سے اصل میں دین کی صحیح شکل کو پہچانوا جا رہا ہے، یہ کام جناب زینب انجام دے رہی ہیں۔ بس 3 مرحلے جو ہوتے ہیں، ایک تو ذمہ داری کا احساس کرنا، وہ جناب زینب کو وہ تو پہلے سے تھا، یعنی وہ تھا تبھی شوہر کو چھوڑ کے آ گئیں، شوہر سے اجازت لے کے آ گئیں، احساس ذمہ داری، سختیاں برداشت کرتے ہوئے۔ پھر جب ذمہ داری کا وقت آ گیا کہ اب ذمہ داری لینا ہے،
سخت ترین لمحات میں کسی بھی خاتون پر دنیا کی پوری تاریخ میں آدم سے لے کر قیامت تک کسی بھی خاتون پر اتنا سخت لمحہ مشکل ہے. ابھی تک تو تاریخ میں کبھی نہیں پڑا, بعد میں بھی مشکل ہے کہ اتنا سخت لمحہ کسی پر آیا ہو, اور ایسے سخت ہی لمحے میں ذمہ داری, اور وہ بھی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری یہ جناب زینب کو دی جا رہی ہے. احساس ذمہ داری چونکہ پہلے سے تھا, نہ ذمہ داری کو قبول کر لیا. اب ذمہ داری قبول کر لینے کے بعد جب ادا کرنے کی باری آئی تو جناب زینب ذمہ داری کو کتنی خوبصورتی سے ادا کر رہے ہیں. یہ ایک بات کا مرحلہ ہے کہ جو کربلا سے شروع ہوتا ہے اور وہ شام تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ذمہ داری کو ادا کرنے کی جناب زینب کو. جیسا کہ آپ نے مصیبتوں کا تذکرہ کیا کہ اتنی عظیم مصیبتیں تھیں اور اتنی زیادہ مصیبتیں, طرح طرح کی الگ الگ طرح کی مصیبتیں تھیں, جسمانی اور ذہنی, لیکن ساری مصیبتیں, اور یہ ساری مصیبتیں ایک دو دن کی بھی نہیں تھیں بلکہ کافی زمانے تک رہی. لیکن اس ساری مدت میں جناب زینب نے اہل حرم کا ساتھ نہیں چھوڑا, آپ ان کے لیے سہارا بنی رہی. تو ان کے اس کردار سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ جی ہاں, وہ اس میں دو نقطے ہیں. ایک تو وہی جو آپ نے کہا کہ مصیبتوں کا اتنا طولانی ہونا, یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے انسانی زندگی کے لیے, اور یہاں سے بہت سارا انسان درس لے سکتا ہے, یعنی واقعاً بہت درس مل سکتا ہے کہ چند لمحے کی مصیبت اگر آدمی کے اوپر آئے اور چلی جائے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک آیا اور آدمی تھوڑی دیر کے لیے, البتہ اتنی دیر میں بھی انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اکثر اوقات میں, لیکن خود چند لمحے کی مصیبت. لیکن عجیب یہ ہے کہ یہ بہت ہی لمبا سلسلہ ہے. اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اگر ایک روایت کے حساب سے کم سے کم 40 دن کا, اگر مثلا پہلی ایک روایت, دوسری روایت 1 سال, مثلا 1 سال سے بھی زیادہ مثلا زندان شام میں رہنا اور یہ سلسلہ جو ہے جاری رہنا. اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان واقعاً بہت ہی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ واقعاً اتنی مصیبت میں کیسے ایک انسان, یعنی صبر کا اتنا بڑا نمونہ کیسے دیکھنے کو مل سکتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صبر یعنی مصیبتوں میں اپنے آپ کو مضبوطی سے باقی رکھنا. صبر کے ہمارے یہاں جو تصور ہے کہ ظلم کو برداشت کرنا, یہ برداشت ہے, یہ صبر نہیں ہے. صبر یعنی ہاں جی ہاں, یہ تو اس کو صبر نہیں ہے. صبر کا اصل تصور ہی بالکل ہمارا الٹا ہے, یعنی صبر کا مفہوم بالکل جو ہے کنسیپٹ الٹا ہے ہمارے ذہنوں میں عام طور سے ہوتا ہے. صبر یعنی ہر سختی میں, ہر مصیبت میں اپنے اندر کمزوری نہ آنے دینا. ظالم اگر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کے مقابلے میں کمزور نہیں ہو جانا. ہمارے یہاں صبر یعنی ظلم کو برداشت کرنا, یہ صبر نہیں ہے. جناب زینب وہاں ظلم کو برداشت نہیں کر رہی ہیں. ظالم اپنا ظلم کر رہا ہے, لیکن جناب زینب اپنے پیغام کو لے کر کربلا سے لے کر شام تک جا رہی ہیں بہت ہی صبر کے ساتھ, بہت ہی مضبوط ارادے کے ساتھ. ذرہ برابر کہیں پہ کمزوری نظر نہیں آ رہی ہے. جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا کہ نہ کوئی غش کی کیفیت طاری ہو رہی ہے, نہ کوئی کمزوری کا اظہار, حتیٰ کہ گفتگو میں بھی جو کمزوری, چونکہ عام طور سے اتنی مصیبتیں پڑ جانے کے بعد انسان گفتگو کرنے میں اس کی مظلومیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جناب زینب نے جو گفتگو کی ہے ابن زیاد سے کوفے میں, کہ ابن زیاد پریشان ہو گیا, اس حد تک پریشان ہوا کہ قتل کا حکم دے دیا, جناب زینب کو قتل کر دیا اس حد تک کہ وہ بھی میرا روکنا پڑا کسی طرح سے. اسی طرح یزید کے دربار میں جناب زینب کی اس طرح سے گفتگو کرنا, اور گفتگو میں اتنی عظمت جو نظر آ رہی. مثلا ابن زیاد چاہتا ہے کہ جناب زینب کے دل کو اور دکھائے. جو جناب زینب نے گفتگو کی اس کے لیے عجیب تھا کہ ایسے ماحول میں, ایسے حالات میں ہمارے دربار میں آ کر ایک خاتون جس پر اتنی مصیبت آ چکی ہے وہ کیسے گفتگو کر سکتی ہے, وہ بول کیسے سکتی ہے. اس کے دل میں اتنی طاقت کہاں سے پیدا ہو کہ وہ کچھ بولے, اس کی زبان میں کوئی جملہ جاری ہو. لیکن جناب زینب نے جو گفتگو کی تو اس کو شرمندہ کیا. اس کے بعد اس نے ایک بہت ہی سخت جملہ کہا کہ جس سے یہ لگے کہ جناب زینب تکلیف اور وہ غم اور وہ مصیبت جو ابھر کر سامنے آ جائے. لیکن ان تمام حالات میں بھی جناب زینب نے پورے صبر کے ساتھ اس کو کمزور کیا, نہ کہ خود کمزور ہوئی. وہ کہہ رہے تم نے کیا دیکھا, اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ. جناب زینب یہاں ان جملوں سے پہچانی جاتی ہیں, یعنی یہ کردار جناب زینب السلام علیہ, اللہ نے کیا کیا. فرمایا کہ ما رأیت منہ الا جمیلا, میں نے اللہ سے جمیل, خوبصورتی اور جمال اس کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. یعنی کربلا کے اتنا دردناک منظر جس کو ابھی 1370-75 سال گزر جانے کے بعد بھی انسان جب سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے, اس کے آنکھوں کے آنسو نہیں رک پاتے. اس منظر کو اور اس پورے واقعے کو جناب زینب جو گزارش کر رہی ہیں, جو بیان کر رہی ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف سے جو کچھ دیکھا وہ جمال ہی جمال دیکھا, حسن ہی حسن دیکھا, خوبصورتی دیکھی.
سارا منظر ہمارے لیے خوبصورت تھا. یعنی خود کمزور نہیں ہوئی، دشمن کو سامنے کمزور کیا. یہ جناب زینب. یا مثلاً 11 محرم کو جو جناب زینب نے جا کر جب الوداع کا وقت آیا، الوداع کے وہ ایک ایسا منظر تھا کہ یہ ظالموں کی طرف سے تھا کہ اس منظر سے ہم گزاریں تاکہ کمزور کر دیں ان کو، اور چونکہ مقتل سے گزارا گیا بیویوں کو. مقتل بھی وہ مقتل قابل بیان نہیں، جس مقتل میں تمام شہداء کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی لاش کی کیفیت کیسی ہے وہ کیسے بیان ہو سکتی ہے. اور وہ بیان ہونا تو دور کی بات، جناب زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں وہ کیفیت. لیکن وہاں پر بھی جناب زینب نے جا کر عجیب دعا کی. پہلے دعا کی، بعد میں گریا بھی کیا. گریا ایک فطری چیز ہے، ایسے منظر پہ روئے گا انسان. لیکن دعا بھی کی، پروردگار ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو قبول کر لے. اور تو بعض روایتوں میں ھذا القلیل، اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. پھر مرثیہ بھی پڑھا، لیکن مرثیہ پڑھنے کے وقت بھی آپ کو وہی چیز ہے، جناب زینب کو وہ ذمہ داری اپنی یاد ہے، ذمہ داری نہیں بھولی ہیں. یعنی دردناک ترین لمحے میں وہاں لاشوں کے سامنے جناب زینب مرثیہ پڑھ رہی ہیں، لیکن جو ذمہ داری کا احساس ہوئی ہے کہ جب میری یہ حالت ہے تو میرے بھتیجے کی کیا حالت ہوگی، جب مجھ پر یہ غم طاری ہے تو امام سجاد پر کیا غم طاری ہوگا. اور جیسے ہی ذمہ داری کا یہ احساس ہوا، اب بھائی کی لاش کا خیال نہیں ہے، اب اپنے بھتیجے کا خیال ہے. بھائی کی لاش کو چھوڑ دیا، جناب سجاد کے پاس آ گئی، بیٹا تمہاری کیا حالت ہے. چونکہ حالت غیر تھی امام سجاد، یعنی امام سجاد علیہ السلام کی بھی حالت غیر تھی، چونکہ منظر ہی ایسا تھا. لیکن جناب زینب اس منظر سے بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے بہت ہی عظمت کے ساتھ اور بہت ہی بلندی کے ساتھ اس منظر سے نکلی. پھر کوفے آئیں، پھر شام میں آئیں. درس یہیں پہ ملتا ہے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے سختیوں میں، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو رنج و غم میں پیدا ہی کیا گیا ہے. انسان اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا کہ وہ صرف خوشی کے عالم میں زندگی گزارے. خوشی کے عالم میں اگر زندگی گزارے انسان تباہ ہو جائے گا. اگر ایک انسان کو صرف خوشی ہی خوشی دی جائے مسلسل، اور اس پر کوئی بھی سختی نہ آئے، کوئی بھی مصیبت نہ آئے، تو وہ انسان تباہ ہو جائے گا کسی بھی مرحلے میں ہو. مثلا ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو آ جائے کہ تم خالی تمہیں جو بھی پسند ہو وہ کرو، پسند کی چیزیں وہ کرنا شروع کرے، اور ذرا بھی سختی اپنے اوپر قبول کرنا پسند نہ کرے، تو یہ نہیں پڑھ سکتا. اس لیے زندگی کے ہر مرحلے میں انسان اگر سختی کو قبول نہ کرے تو کامیاب نہیں ہے. کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جو سختیاں قبول کرتے ہیں. خوب سختیوں میں انسان کیا کرے، چونکہ یہ تو ہونا ہے، انسان پر سختیاں آنا ہے. خوشیاں بھی آتی ہیں، لیکن خوشیوں کے ساتھ ساتھ سختیاں واجب اور ضروری ہیں. اس کے بغیر انسان بن ہی نہیں پائے گا. اس کا ایک بہت بڑا پورا فلسفہ جو امتحان کا وہ یہی ہے کہ انسان نہیں بن پائے جب تک اس کے اوپر سختیاں نہ آئیں، سختیاں اٹھائے بغیر. اب سختیوں میں کیا کرے انسان؟ سختیوں میں جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا نمونہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نمونہ. بہت سے نمونے ہیں، صرف ایک نمونہ نہیں ہے، کربلا کے اور بہت سارے نمونے ہیں، لیکن اس میں جناب زینب ایک نمبر، چونکہ ایک خاتون ہے، اور ایک ایسی خاتون کی جو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سختیاں آئی ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک سلسلہ ہے سختیوں کا جو جاری ہے، ان سب میں صرف سختیاں نہیں اٹھا رہی ہیں، ذمہ داری کو ادا کر رہی ہیں. ذمہ داری کو صرف نہیں ادا کر رہی ہیں، بہترین طریقے سے ذمہ داری کو ادا کر رہی ہیں. نہیں معلوم کہ اس مقام پر اگر کتنے بھی عظیم انسان ہوتے اور اس مقام پر ان کو رکھ دیا جاتا کس طرح وہ ذمہ داری کو ادا کرتے، شام کے دربار میں کس طرح بول سکتے. لیکن جناب زینب بولی ہیں، صرف بولی نہیں بلکہ کربلا، اس طرح سے کربلا کے پیغام کو پہنچایا ہے جناب زینب نے کہ بہت ہی، یہ آخری جملہ ہے سمجھ لیجئے، کہ بہت ہی کم وقت لگا. لوگ کہتے تھے کہ جب حاکم شام معاویہ جب حاکم شام تھا، اس کا جب کہتے تھے یہ نہیں سوچتے تھے اتنی مضبوط حکومت تو ختم ہی نہیں ہو سکتی، بنی امیہ کی حکومت. لیکن واقعہ کربلا کے بعد، اور واقعہ کربلا میں خاص کر وہ کردار جو جناب زینب محمد سجاد علیہ السلام نے ادا کیا، اس کے بعد کتنے دن لگے اس حکومت کو ختم ہونے میں. 1 ہی سال بعد جو ہے شروع ہو گیا قیام، اور قیام اتنا سلسلہ جاری رہا کہ ایک نصف سنچری گزرتے آدھی سنچری 50-60 سال گزرتے پوری بنی امیہ کی حکومت ہی ختم ہو گئی. اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس ہے، ان کو بھی کربلا نے بہت مشکلات، یہ ایک الگ گفتگو ہے نا کہ کربلا نے ظلم کی دنیا میں کتنی ہلچل مچا دی ہے، ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. اور اس میں اس کربلا کے پورے کردار میں جناب زینب کا یہ عظیم کردار ہے جو انہوں نے کربلا سے لے کر شام تک ادا کیا. بہت بہت شکریہ مولانا. تو ناظرین، یہ تھی ہماری گفتگو جناب زینب کے کردار کے متعلق. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس کردار سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ.